الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة کے بعد معزز و محتشم احباب وقار، رمضان شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک سب کو مبارک۔ کل 3 رمضان المبارک تھی اور یہ عظیم دن خاتون جنت شہزادی رسول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رسالے پاک کے حوالے سے موسوم ہے۔ سیدہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حضور الاسلام کی محبوب بیٹی ہیں، اور آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے۔ جس کا معنی ہے چھڑانے والی، اور یہ بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی تھی کہ فاطمہ جو تیرے گھر والوں سے پیار کرے گا، محبت کرے گا، اللہ اسے بھی جہنم سے نجات دے گا، اور رب ذوالجلال نے تیرے گھر کو بھی جہنم سے بچایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا تذکرہ فرمایا، اور رب ذوالجلال نے ان کی پاکیزگی اور طہارت جو ہے اس کو بیان کیا، اور فرمایا کہ میرے نبی کے گھر والوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے خود پاک کیا ہے۔ تو جن کو رب کائنات خود پاک کرے ان کی عظمت اور شان جو ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام گھر والے پاک ہیں، تمام آپ کے اہل جو ہیں وہ پاک ہیں، حضور کی ازواج، حضور کی صاحبزادیاں، حضور کے صاحبزادے، ان کو اللہ رب العزت نے پاک فرمایا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہر عورت کی بنیادی طور پر 3 جہتیں ہوتی ہیں، ایک بحیثیت بیٹی کے، اور ایک بحیثیت بیوی کے، اور ایک بحیثیت ماں کے۔ رب ذوالجلال نے یہ تینوں مقام جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائے ہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ بحیثیت ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں، اور بحیثیت بیوی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کو مقام حاصل ہے۔ اب یہ منصب دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت بڑی فضیلت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کو سب سے سچے انداز میں دیکھا یا ان کے کردار کو سچا دیکھا تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مشابہت جو ہے وہ چلنے میں ایسے ہی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں۔ آپ کا بچپن کا جو انداز تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے انداز کے مطابق تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور میں آپ کی بڑی محبت پیدا فرمائی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو سیدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو ان کے استقبال کے لیے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جایا کرتے، اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام سے قبل بیٹیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا تھا، اب میں آ گیا ہوں تو اب بیٹیوں کی عزت ہوگی، ان کی تعظیم ہوگی، ان کی توقیر ہوگی۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام و مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رسول اللہ سے بڑا ہے، جس کی وجہ سے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ایک میسج دینا چاہتے تھے، ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ہوں، اس کے باوجود میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اس لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ قیامت تک یہ پیغام عام ہو جائے کہ باپ اگر بیٹی سے محبت کرے تو اللہ رب العزت اس کی جھولی خالی نہیں رکھتا۔ آج ہمارے معاشرے میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو کتنی ایسی بیٹیاں ہیں کہ جن کے ہاں بیٹی پیدا ہونے سے انہیں طلاق ہو جاتی ہے، اور انہیں خاندان میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو
تو یہ ہندو رسم و رواج میں، ہندو تمدن میں یہ فکر اب بھی موجود ہے کہ اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کو اللہ رب العزت نے رحمت بنایا ہے، جس طرح میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اپنی بیٹیوں سے اس طرح محبت کیا کرو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نبی کریم علیہ السلام جب ملتے تو حضور سیدہ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور انتہائی محبت رسول کریم علیہ السلام کے قلب انور میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں سیدہ پاک کا نام تو لیا جاتا ہے، لیکن ان کی سیرت طیبہ جو ہے، ان کا طریقہ زندگی جو ہے، اس سے ہماری عورتیں جو ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ بہت دور ہیں۔ جو حضرت ام المومن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم کو فالو کرے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، گھر میں رحمت ہوتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، اور رب ذوالجلال انہیں عزت و احترام جو ہے وہ معاشرے میں بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت شرعی پردہ کر کے جا رہی ہو تو ہر دیکھنے والا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس نے ہلکا سا بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر عمل کیا، زمانہ اسے عزت دیتا ہے۔ اور جنہوں نے آپ کی زندگی کو فالو کیا، ازواج رسول کی زندگی کو فالو کیا، اپنایا، ان کے دلوں میں، ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تستر کی جنگ میں 3 بھائی شامل ہوئے تو وہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جب واپس فوجی آئے تو ان کی والدہ نے پوچھا کہ میرے بیٹوں کا، صحابہ کے دور کی بات، میرے بیٹوں کا کیا حال ہے؟ تو بتایا گیا کہ مائی صاحبہ آپ کے تینوں بیٹے شہید ہو گئے۔ اب اس پہ عام عورت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، چیخو پکار ہونی چاہیے، لیکن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو فالو کیا، ان کی یعنی وہ بی بی کہتی ہے، والدہ آگے سے کہتی ہے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے جو ہیں انہیں تیر آگے کی طرف سے لگا یا پیچھے کی طرف سے لگا؟ آپ نے غور نہیں کیا کہ جب وہ جنگ لڑ رہے تھے تو انہیں تیر جو ہے وہ سامنے سے لگا یا پیٹھ پہ لگا یا بھاگتے ہوئے لگا؟ اب ساری صورتحال لے کے مائی صاحبہ نے تو بتانے والے نے بتایا کہ انہیں سینے پہ تیر لگے ہوئے تھے۔ تو مائی صاحبہ نے آگے سے الفاظ، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قربان ہو گئے ہیں، اور بہادری دکھا کے قربان ہوئے، بھاگتے ہوئے وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ کافروں سے لڑتے ہوئے سینہ پھیلا کے، سینہ تان کے لڑ کے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو معاشرے میں یہ بھی ایک دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے وہ شہادت تو دور کی بات ہے، اپنے بچوں کو بھی دین کے لیے وقف کرنا یہ مائیں بہنیں جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتی کہ اب یہ مولوی بن جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرنے والی عورتیں اپنے بچوں کی تو جانیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ اللہ۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون آپ کے جسم انور میں موجود تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ حج پہ گئیں تو واپسی پہ نا
اونٹ آپ کا فوت ہو گیا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بھلا ایسے بھی بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے ہیں؟ یہ ان کا ایک محبت بھرا انداز تھا، جنہوں نے حضور کے خاندان کو آل بیت کے نام پر سیاست بڑی آسان ہے، آنسو نکالنے بڑے آسان ہے اور نکلوانے بڑے آسان ہے، کیونکہ ہم اس تقریر کو تقریر ہی سمجھتے جس سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ یہ آنسو کا مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں؟ تو سیاستیں بڑی آسان ہے، لیکن ان کی زندگی کو، آل بیت کی زندگی کو عملی طور پر اپنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے اپنایا، اب حضرت رابعہ بصریہ کا اونٹ جب فوت ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے رب ذوالجلال، پنجابی سے بلا ایویں بھی کریں دے، خود ہی اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کروائی اور واپسی پہ میرا اونٹ جو وہ مار دیا۔ کوئی بادشاہ اپنی رعایا سے یہ سلوک بھی کرتا ہے؟ اب جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے نا تو پھر اتنے شکوے اللہ کو دے لیتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہ دعا مانگی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو رب ذوالجلال نے فوراً رحمت کا بادل برسایا اور اس اونٹ کو زندہ کر دیا، اس اونٹ کو زندہ کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبر اور تحمل جو ہے یہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بیبیوں نے سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں۔ کس عورت کا جی کرتا ہے کہ گھر میں کام کاج کے لیے ملازمہ نہ ہو؟ ہر عورت کا دل کرتا ہے، لیکن جو تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہ کمال تھی کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ ایک مرتبہ حاضر ہو گئی، عرض کیا ابا جان گھر میں کام کاج کے لیے کوئی لونڈی وغیرہ نہیں ہے، غلام نہیں ہے باہر سے پانی لانے کے لیے، کام کرنے کے لیے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے وظیفہ عطا فرمایا، یہ تسبیح پڑھتی رہنا۔ سیدہ اس پہ صابر شاکر ہو کے واپس آ گئے اور اس پر صابرہ رہی، شاکرہ رہی، ورنہ حضور کے پاس اس وقت لونڈیاں بھی آئی ہوئی تھی، غلام بھی آئے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے وظیفہ جو ہے وہ آگے سے سنا دیا۔ پتہ چلا مشکلات پہ وظیفے بتانا یہ بھی اللہ رب العزت کے نبی کی سنت ہے، مشکلات پہ وظیفے بتانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ اور اپنی بیٹی کو اگر حضور چاہتے تو دے بھی سکتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ سب کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اگر اپنی بیٹی کے لیے عشائشیں دے دیتے تو مدینہ میں کتنی ایسی بیٹیاں تھیں کہ جن کی خدمت کے لیے کوئی لونڈی نہیں تھی، ان کا کیا بنتا؟ اللہ اکبر۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی صابرہ تھی، انتہائی صابرہ تھی، صبر کرنے والی ہر معاملے میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی عورت جب صبر کرنے پہ آئے نا تو اللہ اس کی جھولی کو خالی نہیں چھوڑتا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں آیا، بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو شرمندگی سے دیکھ کے وہ گھر سے باہر چلا گیا، جنگل میں جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا اللہ مہربانی فرما، گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اب اس عورت نے کوئی تانا نہیں دیا۔ یہ بھی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ آج معمولی سی گھر میں کمی ہو جائے کسی چیز کی، فوراً بیویاں خامدوں کو تانے دینا شروع کر دیتی، یہ چیز گھر میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو فالو کرنے والی خواتین جو ہیں وہ اسے کام نہیں کرتی۔ وہ مائی صاحبہ جو بیوی تھی اس شخص کی، انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات گرامی پہ بھروسہ کرتے ہوئے
چکی کے پاس گئی اور چکی کا ایک پارٹ جو دوسرے پارٹ کے اوپر رکھ دی. اب گندم ہے نہیں پیسنے کے لیے, اور تندور میں جا کے لکڑیاں لگا دی. لکڑیاں جل اٹھی, تندور گرم ہو گیا, اور چکی جو ہے وہ پھرنے کے لیے, آٹا پیسنے کے لیے تیار ہے, لیکن گندم ہے نہیں, جو ہے نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ دونوں کام کر کے وہ مائی صاحبہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا, اے رب ذوالجلال, تیرے علاوہ ہمارا کون ہے؟ میرا خاوند بھی گھر سے پریشان چلا گیا اور میں بھی پریشان ہوں. اپنے خاوند کو تانا نہیں دیا, کوئی شکایت نہیں کی, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا. تیرے علاوہ اے رب ذوالجلال ہمارا کون ہے؟ اپنی رحمت کا بادل برسا دے. رب ذوالجلال نے دعا قبول فرمائی اور اوپر سے خاوند آ گیا. اس نے آ کے تندور میں جھانکا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا, اور آ کے چکی کو دیکھا تو اس میں گندم موجود تھی اور آٹا جو ہے وہ موجود تھا. اس نے آ کے بیوی سے پوچھا کہ بیگم کون آیا, کوئی چیز دے گیا آپ کے ہمارے گھر میں؟ کہا نہیں, کوئی نہیں دے گیا. تو پھر یہ روٹیاں اور یہ آٹا یہ کہاں سے؟ کہا یہ اس نے عطا فرمایا ہے جو کسی سے لیتا نہیں, جو صرف عطا کرتا ہے, دیتا ہے. وہ لینے سے پاک ہے, سب کو عطا ہی فرماتا ہے. تو یہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ شخص اس چکی کو نہ دیکھتا نا تو قیامت تک چکی چلتی رہتی اور آٹا ختم نہ ہوتا. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے, زبان اقدس سے اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اختیار جو وہ عطا فرمایا. فرمایا وہ چکی چلتی رہتی اور آٹا کبھی ختم نہ ہوتا. تو صبر کرنے پہ یہ اجر ہوتا ہے, اور بالخصوص عورت کا صبر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رائے گا نہیں جاتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے وظیفہ قبول کر لیا. وظیفہ قبول کیا تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی. تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی صابرہ خاتون ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر ان کی تربیت جو ہے وہ فرمائی ہے. آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا وصال با کمال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ کہا. وصال سے قبل دروازے پہ دستک ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہو, تنگ کر رہے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی ایسے نہ کہو, یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے, بیویوں کو بیوہ کرتا ہے, گھروں کو اجاڑ دیتا ہے. یہ اسرائیل ہیں, انہیں اندر آنے دو. حضرت اسرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر, نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل جتنا درد اور تکلیف دے سکتے ہو آج مجھے دے لو, میری امت کو نہ دے. حضور کے بوقت وصال یہ الفاظ ہیں. موت کی شدت آپ پہلی امتوں میں دیکھیں کیا تھی. ہمارے لوگوں کی موت ایسی آتی نا, اس سے بڑھ کے کیا شان ہو سکتی جناب کہ ایک آدمی بیٹھا ہے یا چل رہا ہے, اچانک وہ گر جاتا ہے یا لیٹ جاتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے. اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا موت. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے, اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت یہ جو آسان سی موتیں, بالکل بندہ ایزی بیٹھا ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا, فوت ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل جتنی تکلیف اذیت دے سکتے ہو نا مجھے دے لو, میری امت کو نہ دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان میں سیدہ کے دائیں کان میں کچھ کہا, پھر بائیں کان میں کچھ کہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی بعد میں نے پوچھا تو نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور الاسلام نے, میرے ابا جان نے ایک کان میں مجھے یہ کہا کہ
میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ممبر کو بھی الوداع کہا، حضور کے جانے میں ممبر بھی رویا، محراب کو بھی الوداع کہا نبی علیہ السلام نے۔ حضور کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جس طرح اس نے حنانہ کی آوازیں سنی تھی، ممبر و محراب کی آوازیں بھی اسی طرح سنی، رونے کی آوازیں سنی۔ ایک کان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور دوسرے کان میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گا، یعنی تو سب سے پہلے فوت ہو، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے محبوب تیرے اہل بیت کو عذاب نہیں دوں گا، تیرے اہل بیت کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو پہلی مرتبہ سجدہ روئیں اور دوسری مرتبہ مسکرائیں۔ آپ یہ بتائیے، اس سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ سیدہ پاک کے عقیدہ کے ساتھ منسلک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی، جن کو رسول پاک نے یہ خبر دی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اہل بیت میں تم فوت ہو کر میرے پاس آؤ گی، تو اپنی موت کی خبر پر کوئی روتا ہے یا ہنستا ہے؟ سیدہ مسکرائیں، اس لیے کہ دنیا سے جاؤں گی تو ابا جان کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دنیا سے جب جائیں گے تو قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، ان کی پہچان نصیب ہوگی۔ تو بتائیے پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے، رونا چاہیے؟ اگر کوئی خوش ہو اس نوعیت پر تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے عقیدے پر ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اپنی موت کی خبر سن کر مسکرا دیں، حضور کی موت کی خبر سن کر روئیں، اور اپنی موت کی خبر سن کر سیدہ جو ہے وہ مسکراتی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ذی وقار پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان اس حوالے سے بھی انوکھی ہے۔ آخری ایام میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی خدمت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اب میں تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دوں اور خوش و ناز کریں آپ اپنے عقیدے پہ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت اسماء بنت امیس وہ شخصیت ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر کے عقد میں تھی۔ ذرا پیچھے کی طرف جائیں، حضرت جعفر بن ابی طالب کے عقد میں ان کے نکاح میں تھی حضرت اسماء بنت امیس۔ تھوڑی سی سمجھنے والی بات، جنگ موتا میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ پڑھتے ہیں نا کوئی کلام بعض حضرات جو ہے علی دا ویر کوئی دکھا میں نے، تو یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ اس بے وقوف کو اتنا بھی نہیں لکھنے کہ میں اس کو عقل کام کی کہ حضرت علی کے بھائی بھی ہیں۔ حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو ان کی شہادت کے بعد، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد، حضرت اسماء بنت امیس نے جو اپنے لیے خامن چنا وہ کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیجیے آج الجھنے والوں کی الجھن ختم ہو گئی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کے بھائی ہیں، اور اگر حضرت جعفر کے گھر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلہ ہوتا، نہیں سمجھے آپ؟ اگر حضرت جعفر بن ابی طالب کے گھر میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلہ ہوتا تو سیدہ اسماء بنت امیس جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر سے نکاح کرتی۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں حضرت
اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا. اب میاں بیوی گھر میں اپنے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کو بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے؟ بھول جاتے ہیں؟ نہیں بھولتے، یاد رکھتے ہیں، ان پہ بحثیں کرتے ہیں. ایک دوسرے کے دل میں مخالفوں کی نفرت ہوتی ہے، مخالفوں کی نفرت ہوتی ہے. اگر ان کے گھر میں حضرت اگر ان کے گھر میں حضرت صدیق اکبر کا گلہ ہوتا تو نفرت ہونی تھی دل میں کہ نہیں؟ تو اپنے خاوند کی شہادت کے بعد، اپنے خاوند کی شہادت کے بعد حضرت اسماء جناب صدیق اکبر سے کبھی نکاح نہ کرتی. پتا چلا کہ علی کے بھائی کے گھر میں صدیق کا گلہ نہیں ہوتا تھا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. علی کے بھائی کے گھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلہ نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت جعفر کی زوجہ محترمہ نے جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صدیق اکبر سے نکاح کر لیا. عورتیں خیال رکھتی ہیں، لحاظ رکھتی ہیں کہ جو میرے خاوند کا دشمن ہو، خاوند کے جانے کے بعد شریعت پوری کرنا ضروری ہے. اگر عورت جوان ہو تو دشمن سے نکاح تو نہیں کرتی، جو خاوند کا بیلی دوست ہو اس سے نکاح کرتی، اچھے تعلق والا. اب یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آ گئی. ذہن میں آ رہی بات؟ اب کیا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوتا ہے تو حضرت اسماء بنت امیس جو ہے، انہوں نے اپنے لیے جو خاوند چنا تیسری مرتبہ جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد، وہ پتہ ہے کون تھا؟ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بات سمجھ میں آئی؟ اگر حضرت جعفر کے گھر میں گلہ ہوتا تو حضرت اسماء کبھی بھی حضرت صدیق اکبر سے نکاح نہ کرتی، اور اگر حضرت صدیق اکبر کے گھر میں علی کا گلہ ہوتا مزہ آیا بات کا؟ اگر حضرت علی کے گھر میں، حضرت صدیق کے گھر میں علی کی نفرت ہوتی، علی کے گھر کی نفرت ہوتی، تو سیدہ اسماء بنت امیس جو ہے کبھی بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سے جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد نکاح نہ فرماتی. سیدہ نے جناب صدیق اکبر کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی سے نکاح کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا، اے لوگوں کسی الجھن میں نہ پڑ جانا، یہ ساری الجھنیں ہم نے ختم کر دی. لوگ آج بھی دکانداریاں چمکانے کے لیے ان معاملات کو اچھالتے ہیں اور نوجوان نسل جو ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ان لوگوں کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، ان کی آپس میں محبتیں اور ان کی آپس میں پیار کمال درجے کے تھے. آپ ذرا توجہ فرمائیں. تو یہ حضرت اسماء بنت امیس جن کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی خدمت میں اس وقت حاضر تھی جب آپ کے آخری ایام تھے. اگر کوئی اختلاف ہوتا تو صدیق اکبر کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا، تو اس وقت حضرت فاطمہ کے پاس جناب سیدہ اسماء نہیں ہونا تھا. آپ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسماء میں بڑی پریشان ہوں، بہت تکلیف میں ہوں کہ دنیا سے جانے کے بعد جب میری چارپائی نکلے گی اور میرے اوپر کپڑا ہوگا تو میرے جسم کا جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، اس پہ لوگوں کی نظر پڑے گی. آج فاطمہ کا نام
لینے والی بیٹی کا حال کیا ہے، ماں کا حال کیا ہے، بیوی کا نام کیا حال کیا ہے. آپ نے کہا کہ اے اسماء بنت امیس، میں اس حوالے سے بڑی پریشان ہوں، کیا بنے گا؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، جب ہم لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو وہاں ہم نے رستے میں یہ چیز دیکھی تھی کہ وہاں اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے، اب دیکھیں نا، فوت ہونے کے بعد کوئی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے، جسم زیادہ موٹا ہوتا ہے، تو وہ خد و خال کا پتہ چلتا ہے. مرد ہو تو اور بات ہے، عورت ہو تو پھر اس کی تھوڑی سی شرمندگی والی بات ہوتی ہے. اور لوگوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز جنازہ سے فارغ ہوتے ہیں وہ بالکل آ کے ارد گرد چکر بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو حضرت اسماء نے کہا کہ وہاں میں نے دیکھا کہ جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے تو اس کی چارپائی جو ہے اس کے چاروں پایوں کے ساتھ جو ہے وہ لکڑیاں باندھ کے اوپر کھجور کے پتوں کا ایک چھپر سے بنا دے، چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جائے. تو سیدہ خوش ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ جب پڑھایا گیا تو یہ مدینہ شریف میں پہلا جنازہ تھا جس کے اوپر وہ چھپر بنایا گیا. اور یہ اعزاز حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہے. شرم و حیا کتنی پیکر تھی، اندازہ لگائیں آپ. اور جو عورتیں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کو فالو کرتی ہیں، ان میں حیا ہوتا ہے، بے حیائی نہیں ہوتی. کیونکہ سیدہ پاک کے جسم انور میں رسول پاک علیہ السلام کا خون ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا خون وہ ہے جو حیا بھی عطا فرماتا ہے، آپ کا لعاب بھی صاحب حیا بناتا ہے. تو خون کا عالم کیا ہوگا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے، مدینہ شریف میں ایک لڑکی تھی جو مذاق بہت زیادہ کیا کرتی تھی. حضور کھانا کھا رہے ہیں تو وہ سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. صحابہ کرام نے اسے کھانا پیش کیا، کہتی نہیں حضور کا نام لے. تو صحابہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں یہ رسول کریم علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی یا کوئی جملہ نہ مذاق میں کس دے اور ہمارے لیے اذیت کا باعث بنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کی طرف اشارہ کرتی کوئی چیز دے. نبی علیہ السلام نے کھانا دیا، کہتی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. حضور نے پوچھا کون سا کھانا کھانا ہے، کہتی وہ جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے وہ لینا، جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے وہ لینا. ارے اس کی تقدیر بدلنے لگی تھی، اس کا مقدر بدلنے لگا تھا، کردار بدلنے لگا تھا. صحابہ کرام فرماتے جیسے میرے مصطفیٰ، اب وہ آگے دریائے رحمت جوش میں تھا، ہم سے کو کہے نا کہ لقمہ نکالو، تو اس لقمے کو دوبارہ چبانا کیا مکروہ ہے؟ کوئی نہ. اور ہم ویسے ہی پریشان ہو جائے، لیکن دریائے رحمت جوش میں تھا. مصطفیٰ کریم اسلام نے برداشت کیا اور وہ لقمہ نکالا، کیونکہ لڑکی کو پتا نہیں تھا، مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. حضور نے وہ لقمہ عطا فرمایا، اس نے کھایا. صحابہ کہتے ہیں جو اس لمحے سے پہلے بے حیائی میں مشہور تھی، لقمہ کھانے کی دیر تھی کہ رب ذوالجلال نے صرف جو ہے وہ صاحب حیا بنا، اسے حیا مل گئی. تو جس کے جسم میں، جس کے لعاب میں حیا موجود ہو کہ وہ حیا تقسیم کر رہے ہوں، تو ان کے خون کا عالم کیا ہوگا. سیدہ پاک وہ ہستی ہیں جن کے جسم انور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک جو ہے وہ موجود ہے. امام اہل سنت اس لیے کہا نا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک شہزادی، سخاوت میں بھی آپ کی مثال نہیں ملتی. عورتیں سخی کم ہوتی ہیں، سخاوت کا یہ وصف جو ہے یہ زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں کم ہوتا ہے. اور یہ آزما لیجیے، عورتوں میں سخاوت کا وصف کم ہوتا ہے، مردوں میں عورتوں کی نسبت سخاوت کا وصف زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بھی خال خال. کیونکہ اب سخاوت کرنے والا بھی تو یہی کہتا ہے 100 روپے کی سخاوت ہو تو کم از کم 50 روپے کی واپسی تو ہونی چاہیے، اتنی شہرت تو ہونی چاہیے نا.
اللہ اکبر. سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں. کسی نے آ کے دستک دی. آپ کی خادمہ ایک کھڑی تھی، وہ گئی جا کے پتہ کیا. کہا بی بی کوئی سائل ہے، وہ مانگتا ہے کہ دیں. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر میں دیکھو کوئی چیز ہے. ایک جملوں پہ غور کریں. گھر میں دیکھو کوئی چیز ہے. ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمارے فرائض مکمل نہیں ہوتے، لیکن سیدہ نے مطلقاً فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کوئی فرائض کھانے والی چیز دو، کہا کہ دیکھو گھر میں کوئی شے ہے. اس نے گھر کی تلاشی لکھا، سیدہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم دے سکیں اس کو. سیدہ پاک نے فرمایا کہ اب کیا کیا جائے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں اور اس گھر سے کوئی خالی نہیں جا سکتا. توجہ فرمائیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوب حق ادا کیا. کہا یہ میری ایک چادر پڑی ہے، یہ ایک یہودی ہے، اس کے پاس لے جاؤ، اس سے یہ کہو کہ یہ رکھ لے اور پیسے دے، اور اس فقیر کو کہو اتنی دیر تک کھڑا رہے. آپ یہ بتائیں ایسا بھی سخاوت کا وصف ہوتا ہے؟ ایسی بھی سخاوت ہوتی؟ اپنی چادر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اسے دی، جاؤ یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے پیسے لے کے آؤ. حضرت ذی وقار، اب فیضان دیکھیے، شان دیکھیے، مقام دیکھیے. وہ چادر جب وہ لے کے اس یہودی دکاندار کے پاس گئی، اس نے پوچھا کہ یہ چادر کیا کرنا ہے؟ کہ چادر رکھ لو اور پیسے دے دو. اس نے پوچھا کہ کس گھر سے چادر آئی ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کی بیٹی کے گھر سے آئی. جب یہ نام لیا اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ اسلام پڑھ لیا. کیوں پڑھا کلمہ اسلام؟ اس نے سوچا کہ جس گھر میں فاقے کا یہ عالم ہو اور سخاوت کا یہ عالم ہو، فاقہ بھی ہے، کھانے کے لیے شے نہیں ہے، اور سخاوت کا یہ عالم ہے کہ کوئی فقیر دروازے پہ کھڑا ہے، سیدہ پاک سے برداشت نہیں ہو رہا، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، اپنی چادر جو ہے وہ بیچ کے اس کو پیسے دے رہی کہ یہ تم لے جاؤ، لیکن اہل بیت نبوت کے گھر سے خالی جانا، خالی لوٹانا یہ اہل بیت نبوت کا شیوا نہیں ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں اور اس کی وجہ سے میں اپنی چادر تمہیں دے رہی ہوں. ظاہر چادر ہی چلی گئی نا. تو اتنے سخاوت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزاج اقدس میں موجود تھی، اتنی سخی تھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ حضور جب محبت فرماتے، پیار فرماتے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور جب مدینہ سے تشریف لے جاتے تب بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور جب حضور واپس تشریف لاتے تو پھر بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی ہے. آپ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت تھی، تو جب باہر دروازے کی دہلیز پہ حضور کھڑے ہوئے نا تو نبی علیہ السلام کی نظر پڑی کہ اندر نا کوئی نقش و نگار والا چادر جو لٹکائی ہوئی تھی. حضور کھڑے ہو گئے. سیدہ پاک نے اس کے ابا جان آپ اندر آ جائیں. فرمایا بیٹی جس گھر میں زیب و آرائش ہو اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آتا. جس گھر میں زیب و آرائش ہو اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آتا. اس قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تربیت
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمایا کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ پاک سے پوچھا کہ بیٹی عید کا چاند نظر آ گیا ہے, تم نے دیکھ لیا ہے؟ توجہ فرمانا, عید کا چاند نظر آ گیا ہے, تم نے دیکھ لیا ہے؟ کہتی ہے ابا جان, سیدہ عرض کرتی ہے ابا جان جسے ساری دنیا دیکھتی ہو آپ کی بیٹی کیوں دیکھے؟ نہیں غور کیا؟ جس چاند کو غیر دیکھتے ہیں میں اسے کیوں دیکھوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن اہل محشر کے سامنے جب یہ میری بیٹی گزرے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ رب العزت فرمائے گا اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو, نظریں نیچی کر لو, میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے وہ گزر رہی ہے. اعلی حضرت اس لیے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے, سورج اور چاند نے ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا. جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے, اس ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ نے عرض کیا ابا جان جس چاند کو لوگ دیکھتے ہیں میں اسے کیوں دیکھوں؟ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں, جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں بیٹھے تھے, آئے یا بیٹھے تھے تو ازواج رسول سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے پردہ کرو. عرض کیا یا رسول اللہ ان کو کون سا نظر آتا؟ حضور نے فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے. اس لیے آج سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام پر سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آج سیدہ پاک کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. کتنے اچھے اور بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی بیویاں پردے نہیں کرتی, جن کی بیٹیاں پردے نہیں کرتی, جن کی مائیں اور بہنیں پردے نہیں کرتی, وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دور ہے, ان کی سیرت طیبہ سے بہت دور ہے. اور جب بندہ کسی کے ذاتی طور پر اس کے کردار سے دور ہوتا ہے تو پھر اس کی ذات سے بھی دور ہو جاتا ہے. اور یہ نعرے لگانا اور اس نام پہ سیاست کرنا یہ علیحدہ بات ہے, اس سے وہ مقام انسان نہیں پا سکتا جب تک عملی طور پہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو سیرت طیبہ ہے اس کو ہماری عورتیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو نہیں اپنائیں گی تو 3 رمضان المبارک جو ہے یہ ایک پیغام دیتا ہے, وہ تمام اہل اسلام کے نام ہے کہ اپنی عورتوں کو, بیویوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو. اگر تمہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت ہے تو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو, اپنی ماں کو پردہ دلا دو تو سیدہ پاک کی روح انور جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.